प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं आपकी इस ऑनलाइन लर्निंग की जर्नी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम ख़ास तौर पर सीखेंगे रिगार्डिंग सेटन एंड डीमंस। और आप मेरे साथ एक हवाला निकालिए, पहला पतरस का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत। सो पहला पतरस 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत। इसमें कलाम पाक में यूं मरकूम है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाला शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। सो पहले पतरस में, पहले ख़त में पतरस रसूल ईमानदारों को ख़ास तौर पर इब्लीस के एक ट्रेट वो यहाँ पर बयान करता है, जिसको वो कहता है कि वो शेर बब्बर है और वो शेर बब्बर की मानंद ढूंढता है ताकि क्या करे, ईमानदारों को वो फाड़े यानी हलाक करे, उनको मार डाले। सो ये उसमें आपकी एक तरह से ये की पैसेज है, ये आपने इसको याद भी करना है। अब सवाल ये होना चाहिए, वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड इट ऑल? हमें ये ज़रूरत क्यों है? याद रखें कि जब भी आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात करते हैं, जब भी आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात करते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है कि वॉरफेयर या जंग लड़ने से पहले आपको नंबर 1, आपको अपने दुश्मन की आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। आपको आपके दुश्मन की शनाख्त का पता होना चाहिए कि वो है कौन, वो करता क्या है। फिर दूसरा, आपको उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, यानी उसके तौर तरीक़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से काम करता है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। सो ये A to Z आपको इन सब चीज़ों का इल्म होना चाहिए। सो इस लेसन में हम ख़ास तौर पर कोशिश करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को कवर करने वाले बने। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इब्लीस का यानी सेटन का, अभी डीमंस की तरफ हम बाद में आएंगे, ओरिजिन क्या है। ये आपको हवाला जात ज़ुबानी याद होंगे। यूहन्ना की इंजील पहला बाब, उसकी 3री आयत, और कुलसियों का ख़त पहला बाब, उसकी 16वीं आयत। ये दोनों आयत बताती हैं कि सब कुछ यीशु ने खल्क किया, ठीक है। यानी जीसस इज़ द क्रिएटर, या कह सकते हैं कि गॉड, जीसस, होली स्पिरिट, दे आर द क्रिएटर। और जब आप यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 3री आयत में देखते हैं, वो कहता है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी वसीला से पैदा ना हुई हो। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड द वर्ल्ड, सब चीज़ें जो आप यहाँ पर देखते हैं, सब चीज़ों का बनाने वाला आपका खुदा है। और इब्लीस को भी खुदा ने ही बनाया था। अब आप कहेंगे, हैं ये क्या बात होगी सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? गुनाह को, ईविल को, इब्लीस को बनाने वाला खुदा है? बिल्कुल। मगर याद रखें कि जब इब्लीस को बनाया गया तो वो परफेक्ट था, यानी वो कामिल था, उसमें कोई गुनाह नहीं था, वो बिल्कुल परफेक्ट था। खुदा ने ईविल को यानी बदी को, खुदा ने बदी को हरगिज़ नहीं बनाया। एक हवाला हम देखते हैं, हिस्कियल की किताब, उसका 28वां बाब, उसकी 15वीं आयत, ठीक है। हिस्कियल की किताब 28वां बाब, उसकी 15वीं आयत। इसमें आपको इसकी कुछ क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आती है। सो कलाम पाक में हिस्कियल की किताब 28वां बाब, उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। या ज़रा साथ साथ याद रखना है आपने, क्या करता है तेरा दिल? हुस्न पर घमंड, हुस्न पर घमंड करता था। फिर
تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی. یعنی اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ he was filled with wisdom. He was filled with wisdom. اور یہ وزڈم ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. گھمنڈ بھی تھا مگر اس کے پاس حکمت بھی تھی. اور پھر آگے وہ کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں. ایک اور یہاں پہ زبردست بات نوٹ کرنا ہے کہ زمین پر، سوری اس کا کلر واپس بلیک کرتے ہیں، زمین پر پٹک دیا. اب نوٹ کرنے والی جو بات ہے، آپ نے جو خاص طور پہ بات نوٹ کرنی ہے، اور اس کے اب آپ پیرالل چیک کرتے ہیں، حکمت سے بھرپور تھا، حکمت سے خالی ہو گیا، آسمان پر تھا، خدا کی حضوری میں، خدا کے حضور تھا، اب زمین پر پھینک دیا گیا. خوبصورت تھا، گھمنڈ کیا. سو ہی واز میڈ پرفیکٹ. جو میں نے اوپر پہ آلریڈی آپ کو بتایا کہ ہی واز لٹرلی میڈ پرفیکٹ، اور پرفیکٹ خدا نے اس کو بنایا تھا. مگر آپ اس کی اور اگر ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ اس کو کروبی بھی کہا گیا ہے. اور ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا کہ چیروبیم کون ہوتے ہیں. سو اس کو چیروبیم بھی کہا گیا ہے، کروبی بھی کہا گیا، اور یہ پاک تھا. ہی واز ہولی، حکمت سے بھرپور تھا. ہی واز وائز، ہی واز بیوٹیفل، خوبصورت تھا. اور پھر ہی واز پرفیکٹ. پھر اسے لیڈر بھی بنایا گیا تھا، یہ ورشپ لیڈر بھی تھا. اور پھر اس کو نام بھی دیا گیا تھا لوسیفر، جیسا ہم نے پچھلے کچھ لیسنز میں سیکھا، جس کا مطلب ہے لائٹ بیئرر، یعنی نور رکھنے والا. اس کا حوالہ میں پھر سے دیکھتا ہوں، یہ سایہ کی کتاب 14واں باب اس کی 12ویں آیت میں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. اوکے، سو یہ تھا کہ ہی واز پرفیکٹ، اور خدا نے اس کو بنایا تھا. اس کو کئی جگہ پر جیم بھی کہا گیا ہے، جیم آف پریشیس اسٹون، یعنی یہ بڑا ہی قیمتی پتھر تھا جو کہ نور رکھتا تھا. مگر یاد رکھیں کہ موتی کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اپنی کوئی روشنی تھی. اگر سیٹن میں اگر روشنی تھی تو وہ خدا کی وجہ سے تھی. خدا کے نور کو وہ ریفلیکٹ کیا کرتا تھا. جب خدا نے اس کو بنایا تو خدا نے اپنے نور کو، اپنے جلال کو اس میں سما دیا، یا خدا کے جلال کو وہ ریفلیکٹ کیا کرتا تھا. مگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گرا دیا گیا. تو اب ہم اسٹڈی کریں گے دا فال آف سیٹن. آپ کو کچھ چیزیں آلریڈی پرانے لیکچر سے یاد بھی ہوں گی. ہم 2 حوالہ جات پڑھیں گے اس کے. ایک تو یسایہ 14واں باب 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک، اور دوسرا ہم پڑھیں گے اس کو شارٹ فارم میں لکھ دیتا ہوں، حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 17ویں آیت. سو پہلا ہم حوالہ دیکھتے ہیں، یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک. جی، سو کلام پاک میں یوں مرقوم ہے، 12ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا،
मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं खुदा ताला की मानंद होऊंगा, लेकिन तू पाताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। आमीन। सो यहाँ पर अब कुछ ट्रेड्स देखें तो हम बाद में दूसरे हवाले में आते हैं। और इससे कहा गया, इसे सुबह का, लेट मी चेंज द कलर, सुबह का रोशन सितारा, सुबह का रोशन सितारा कहा गया है। उसके बाद कहा है, तू क्यों आसमान से गिर पड़ा, यानी आसमान से गिराया गया। फिर आए कौमों को पस्त करने वाला, यानी ये कौमों को पस्त करता है, कौमों को पस्त करने वाला। फिर आगे लिखा है, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, खुदा के सितारों से बुलंद सोच रखने वाला। अल्टीमेटली यानी खुदा को भी डॉज करके उससे बड़ा बनना चाह रहा था। उसके बाद ये कहा कि बादलों पर चढ़ जाऊंगा, बादलों पर चढ़ाई। और फिर आप देखें कि वह में कहते हैं, पताल में घड़े में, पताल के घड़े की तह में उतारा जाएगा। यानी इसका फेट पहले बता दिया। अब जब आप हिस्किल वाला हवाला देखते हैं तो हिस्किल वाले हवाले को भी देखते हैं। हिस्किल 28वां बाब, उसकी 70वीं आयत। अभी आपने से पहले ही पढ़ा था, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। फिर मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया। ठीक है। सो दिस वॉज द फॉल ऑफ सेटन, गिरावट यानी इब्लीस की गिरावट। आगे रिजल्ट, आखिर इस गुनाह का रिजल्ट क्या मिला उसे? रिजल्ट ऑफ सेटन्स सिन, इब्लीस के गुनाह का रिजल्ट क्या मिला? नंबर 1, बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन। बैनिशमेंट से मुराद है आसमान से निकाल दिया गया है। अभी हमने हवाला देखा हिस्किल की किताब, उसका 28वां बाब 16वीं आयत से 17वीं तक पढ़ें कि उसे आसमान पर से निकाल दिया गया, उसे ज़मीन पर पटक दिया गया, उसे खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया। उसे हम कहते हैं बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन। दूसरी बात आपने याद रखनी है, करप्शन ऑफ कैरेक्टर। करप्शन ऑफ कैरेक्टर। अब करप्शन ऑफ कैरेक्टर से ये मुराद है, वो एक वर्शिपर था, वो एक परस्तार था। खुदा ने उसको नूर और आग से बनाया ताकि खुदा के जलाल को वो ज़ाहिर करे, मगर उसका कैरेक्टर, उसका किरदार वो करप्ट हो गया बिकॉज ऑफ सिन। याद रखें, सिन खुदा की हजूरी से भी निकालती है और आपके किरदार को भी वो करप्ट कर देती है, बिगाड़ देती है। तीसरी बात, परवर्जन ऑफ पावर।
وہ قوت، وہ قدرت جو خدا کے جلال کے لیے استعمال کی جانی تھی، وہ خدا کے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، ان کو وہ قوت اب اس کے پاس جو خدا کی طرف سے اسے ملی، اسے ورشپ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی ہلاکت کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے. اس پرورژن آف پاور اس کو ہم کہتے ہیں. نمبر 4، ڈیسٹنڈ ٹو دا لیک آف فائر. اب آپ کو یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ اگر خدا کو پتا تھا اس نے یہ گناہ کر دی تو اس کا حساب کیوں نہیں کر دیا گیا؟ حساب خدا نے شروع سے ہی اس کا لکھ دیا تھا، جیسے گھڑے کی تہ میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کو ابھی ہم نے پڑھا، یہ سایہ 14واں باب اس کی 15ویں آیت، کہ اس کا فیٹ یہی ہے. وہ جتنا مرضی اپنی قدرت کو بڑھا لے، اپنے آپ کو بڑا کر لے، الٹیمیٹلی اس کا فیٹ، اس کا اینڈ تھا گھڑے میں ہی ہے. 5ویں بات یہ ہے، affected other angels of God. یعنی خدا کے اور بھی فرشتگان کو اس کی وجہ سے خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، اور ان کو بھی اس کے ساتھ ہی گرا دیا گیا. 6واں پوائنٹ آپ لکھ لیں، entrance of sin in universe. آپ پیدائش کی کتاب 30 باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آدم اور ہوا کو اس نے بہکایا، اور اس کے بہکاوے کی وجہ سے آدم اور ہوا نے گناہ کیا، اور وہ گناہ پوری دنیا میں پھیل گیا. So these are the result of Satan's sin. یہ گناہ ابلیس کے گناہ کرنے کے نتائج ہیں. میں پھر سے بتا رہا ہوں، ان سب کو کلر چینج کر کے لکھ دیتا ہوں، سب کو نوٹ ڈاؤن کریں ان پوائنٹس کو اور یاد کریں، کیونکہ یہ ایگزام میں لازمی اس طرح سے کوشچنز آپ سے پوچھے جائیں گے. نیکسٹ، ابلیس اب ہے کہاں؟ ویئر از سیٹن ناؤ؟ وہ اب ہے کدھر؟ 2 حوالہ جات سے اس کو پروف کرتے ہیں. ایوب کی کتاب 1 باب اس کی 7ویں آیت، پھر 1 پطرس 5واں باب اس کی 8ویں آیت. حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے. سو ایوب کی کتاب نکالیے میرے ساتھ، اور ایوب کی کتاب میں جب جاتے ہیں تو 1 باب کی 7ویں آیت میں پاک کلام مقدس یوں فرماتا ہے، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. یہاں سے بات کیا پتہ چلی؟ کہ وہ زمین پر ہی گھومتا ہے. He is in this world. اور پھر 1 پطرس 5واں باب اس کی 8ویں آیت ابھی آپ نے پڑھی، کہ کہا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والا شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے اور تاکہ اس کو پھاڑ کھائے. یعنی وہ گھومتا بھی ہے، اور اس حوالے کے مطابق وہ ڈھونڈتا بھی ہے. ٹھیک ہے. سو ہی از پریزنٹ ان دس ورلڈ، بٹ یاد رکھیں ناٹ اومنی پریزنٹ، یعنی یہ ہماجا حاضر یا ہم جا حاضر ہر جگہ پر موجود نہیں ہیں. اور اسی لیے اپنا کام پورا کرنے کے لیے وہ ڈیمنز کا استعمال کرتا ہے، جسے ہم بد ارواح بھی کہتے ہیں یا بد ارواح کہتے ہیں. سو بد روحیں یا بد ارواح یہ ابلیس کے پیروکار ہیں، یہ قاصد ہیں. چونکہ ابلیس ہر جگہ موجود نہیں ہے مگر وہ اس دنیا میں موجود ہے،
بٹ ہی از ناٹ اومنی پریزنٹ لائک گاڈ، یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا. خدا مندروں میں یا ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتوں میں نہیں رہتا، وہ آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے. ہی از ایوری ویئر. مگر ابلیس ہر جگہ نہیں ہے. اس لیے جب وہ اپنا کام پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ بد ارواح کا سہارا لیتے ہوئے، اپنے قاصدوں کا سہارا لیتے ہوئے، ڈیمنز کا سہارا لیتے ہوئے وہ کام کرتا ہے. آمین. سو یہ چیزیں دیکھیں آپ کو کتنی کلیئرٹی لے کر آ رہے ہیں آپ کے اس تھنکنگ میں کہ ہاؤ ٹو نو کہ ابلیس کام کس طرح کرے گا. اب دیکھ لیا کہ وہ ہے کہاں پہ، تو اب یہ بھی اندازہ لگاتے کہ سیٹنز ایکٹیویٹیز، کہ ابلیس کام کرتا کیا ہے اور اس کے کام کرنے کا سٹائل کیا ہے. اس کے لیے بھی ہم 2 حوالہ جات دیکھیں گے. ایوب کی کتاب ابھی آپ نے یہ پڑھا، اس کی 6 آیت بھی دیکھیں گے، اور پھر افسیوں کا خط 2 باب اس کی 2 آیت بھی دیکھیں گے. سو ایوب کی کتاب 6 آیت سے پڑھتا ہوں، پہلے باب کی 6 آیت سے. اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا. کین اینٹر God's presence، یعنی ابلیس خدا کی حضوری میں بھی جا سکتا ہے، خدا سے ملتا ہے. اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے. God knows about him. آپ کو ورڈ سے بچا رہا ہے، خدا جانتا ہے کہ وہ ہے کون. اس نے پھر کیا کہا، گھومتا پھرتا، ٹریولنگ ان دا ورلڈ، یعنی وہ اس دنیا میں ہی گھومتا پھرتا ہے. اب ذرا افسیوں والا حوالہ دیکھتے ہیں. افسیوں کا خط 2 باب اور اس کی 2 آیت دیکھیں تو، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. اب اسے پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ ڈس اوبیڈینٹ بناتے ہیں. تو ان دونوں حوالہ جات سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں، دے آر اگینسٹ گاڈ، دے آر اگینسٹ گاڈس پلان، دے آر اگینسٹ گاڈس پیپل. یعنی یہ خدا کے خلاف ہیں، خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں، خدا کے مقصد کے خلاف ہیں. پھر وہ خاص طور پر اٹیک کرتا ہے. یہاں سے اس حوالے سے ہم اس چیز کو ظاہر دیکھ بھی لیتے ہیں کہ بعد میں اس نے ایوب پر اٹیک کیا، اور ایوب کو جو کہ راست باز تھا، جو کہ خدا کی حضوری میں بیٹھنے والا شخص تھا، اس کو بھی اس نے اٹیک کیا. اور اسی لیے ہم یہاں سے یہ چیز ذکر کر سکتے ہیں کہ ہی اٹیکس دی ایریا آف ورشپ. وہ ایمانداروں کی پرستش میں والی جگہوں میں جا کر ان پر حملہ بوتا ہے، خاص طور پر کلام اور ان کی مسیحی طرز زندگی میں جا کر رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، ان پر اٹیک کرتا ہے. دس از ہاؤ وہاں پر ابلیس ہمیں 2 چیزیں یہاں پر یہ چیزیں کرتا نظر آتا ہے. دیز آر دا مین ایکٹیویٹیز جو ابلیس آج بھی کر رہا ہے. اب چونکہ ہم نے ایٹریبیوٹس آف گاڈ بھی دیکھے تھے، سو اب اس کے بھی ایٹریبیوٹس دیکھ لیتے ہیں. ایٹریبیوٹ سے مراد یہ ہیں صفات. ابلیس کی صفات کون سی؟ نمبر 1 میں حوالہ جات نہیں پڑھوں گا، حوالہ جات آپ کو لکھوا دوں گا. ہی از انٹیلیجنٹ، یعنی دانش مند ہے. یہ شخص دانش مند ہے. یہ اس کے لیے آپ حوالہ نکلیں 2 تواریخ اس کا 11واں باب اس کی 3 آیت. ایموشنل ہو جی، آپ نے کہنا یہ کیا بات ہے سر، ایموشنز ہیں اس کے پاس. مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اس کی 70ویں آیت. اس کے بعد ہی از پاورفل، اس کے پاس واقعی میں بہت قوت ہے. افسیوں کا خط ابھی آپ نے پڑھا 2 باب اس کی 2 آیت. 4تھی بات لکھیں، ڈسیٹفل. اس کو تھوڑا سا کلیئر کر سکتے ہیں ہم. ڈسیٹفل یا ڈسیپٹیو. آپ
اس کو اس طرح سے یاد رکھتے ہیں کہ دھوکہ دینے والا. تو اس کے لیے 2 حوالہ جات لکھ لیں. افسیوں چھٹا باب 11ویں آیت اور دیکھیے ایک ہی والا چل جائے گا کہ دھوکہ. اور اس کے بعد کروول ظالم ہے. فرسٹ پیٹر ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ شیر ببر کی طرح وہ تلاش میں ہوتا ہے کہ کسی کو ڈھونڈے اور اس کے بعد پھاڑ ڈالے. اب اس کے بھی بہت سے مختلف نام ہیں. سو ہم نیمز میں صرف بہت سے نام ہیں, صرف 5 نام میں اردو میں بھی یہاں پر ساتھ ساتھ آپ کو لکھتا ہوں. اس کو ابدون بھی کہا گیا. ایک ذرا مشکل نام بھی تو آپ کو یاد کروانا ہے, جس کا مطلب ہے فرشتوں کو تباہ کرنے والا. اس کا حوالہ مکاشفہ کی کتاب 9واں باب اس کی 11ویں آیت میں ہے. اس کے بعد اسے بلیال بھی کہا گیا ہے. 2 کرنتیوں تھوڑا سا کلیئر کر سکتے ہیں. 2 کرنتیوں 6 باب اس کی 15ویں آیت. اس کے بعد نمبر 3 ازدہا. 4 بھی لکھ لیں سانپ. دونوں کے حوالہ جات سیم ہی ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 9ویں آیت. اور آخری آپ لکھ لیں شیر ببر, جو آپ نے آلریڈی ابھی پڑھا بھی ہے. شیر ببر یعنی پہلا پطرس 5واں باب اس کی 8ویں آیت. یہ پوائنٹس آپ نے لازمی یاد کرنے. ایگزام میں پوچھ سکتا ہوں رائٹ ڈاؤن دا نیمز آف سیٹن. تو یہ آپ کو یہ 5 نام ود ریفرنسز آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے. اوکے, ریفرنسز لازمی پڑھیں اس والے میں کانٹینٹ کے بھی, اور پچھلے جو کانٹینٹ کے جتنے بھی حوالہ جات ہیں وہ آپ نے اپنی پرسنل اسٹڈی کے لیے لازمی ان کو پڑھنا ہے, ورنہ آپ ان لیکچر سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, what Satan is not. ابلیس کیا نہیں ہے. نمبر 1, he is not omnipresent. Number 2, he is not omniscient. Number 3, he is not omnipotent. اب اومنی پریزنٹ, پریزنٹ ایوری ویئر, ہر جگہ موجود ہونا. تو ابلیس ہر جگہ موجود نہیں ہے, جیسے میں نے بتایا کہ وہ پھر بد ارواح کا سہارا لے کر باقی اپنے سب پلانس کو پورا کرتا ہے. اومنیشنٹ یعنی اس کے پاس سب نالج نہیں ہے. He didn't know about Jesus ڈیتھ. اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر وہ مار دے گا یسوع کو تو وہ جیت جائے گا, پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مرنے ہی آیا ہے. سو وہ سب چیزوں کو نہیں جانتا. مثال کے طور پر یسوع مسیح نے جب فسح کی تیاری کرنی تھی, اس نے اپنے شاگردوں کو بھیج دیا کہ جا کر یہ تیاری کرو, وہاں پر تمہیں ایسا فلانا شخص ملے گا اور اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی, وہ تمہیں وہاں پر لے جائے گا. پھر گدھی کا جب یسوع مسیح نے شاہانہ طور پر آنا تھا, یروشلم میں داخلہ ہونا, تو وہ پریپریشن کی گئی. ایون کہ صلیبی موت سے پہلے بھی مرکز کی انجیل اس کو 3 دفعہ ریکارڈ کرتی ہے, جسے کہتے ہیں 3 پریڈکشنز آف دی ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ. تو وہ نیو کہ وہ کس لیے آیا ہے. گاڈ از اومنیشنٹ, اس کو سب چیزوں کا علم ہے, ابلیس کو نہیں ہے. اومنیپوٹنٹ یعنی پاورفل, ہمارا خدا ہی آل پاورفل ہے. یس ہی از پاورفل, اور اس میں قدرت ہے, اس میں طاقت ہے, مگر ایز کمپیئر ٹو گاڈ ہی از ناٹ اومنیپوٹنٹ. قوت قدرت آپ کے خدا ہی کی ہے. آمین. سو دس از آل اباؤٹ سیٹن اینڈ ڈیمن. یاد رکھیں سیٹن
हेड है, डीमंस वर्कर हैं। जैसा उस्ताद वैसा ही बाद में उनके शागिर्द भी होते हैं। सो उस्ताद के बारे में जब आपने सीख लिया है, जब आपको उस्ताद का पता चल गया है, सो आपको उनके पैरोकारों का भी पता चल जाता है। ये सब चीज़ें उनमें भी हैं। बिकॉज सेटन वॉज एंजल, ये भी एक फरिश्ता था, सो डीमंस भी एंजल्स ही थे जो गिराए गए थे। सो आई होप कि आपको इनके बारे में ज़्यादा अब पता है, और मैं मान रखता हूँ कि आपको ये चीज़ें रूहानी जंग में आपकी हेल्प भी करेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।